بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین عزیز وقار، سورۃ فاتحہ کی میں نے آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جب میں نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا اور تھوڑا سا غور کیا، مجھے یہ سمجھ آیا کہ جب کسی سے کچھ مانگا جائے تو کس انداز میں مانگنا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ میں یہ درس دے رہی ہے، ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب کسی سے کچھ مانگنا ہو، کسی سے کچھ طلب کرنا ہو تو کس انداز میں مانگا جائے، کس انداز میں طلب کیا جائے۔ سورۃ فاتحہ میں یہ بتا رہی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت نے ہمیں بتایا جب کسی سے کچھ مانگا جائے تو پہلے نمبر پر اس کی تعریف کی جائے، اور دوسری آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے جب کسی سے کچھ مانگا جائے تو پھر اس کی صفتوں کو بیان کیا جائے۔ تیسری آیت نے ہمیں یہ بتایا جب کسی سے کچھ مانگا جائے تو پھر اس کے مقام کو بیان کیا جائے، اور چوتھے نمبر پر چوتھی آیت نے ہمیں یہ بتایا، فرمایا جب کسی سے کچھ مانگا جائے تو پھر اس کے تعلق کو بیان کیا جائے کہ تیرا اور میرا تعلق کیا ہے۔ آؤ سامعین محترم، ہم رب سے مانگتے ہیں۔ پہلی آیت مقدسہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی آیت نے تعریف بیان کی، مولا سب تعریفیں تیرے لیے، مولا سب تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ دوسری آیت صفت بیان کر رہی ہے، الرحمن الرحیم، تو بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، اتنا مہربان ہے کہ ہم 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتے تو پھر بھی ہمارے رزق کو بند نہیں کرتا۔ اگر ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی تو ہمارے رزق کو بند نہیں کرتا، ہمیں طرح طرح کی خانوں سے نوازتا ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ مالک تو اس قدر رحیم و کریم ہے۔ اور تیسری آیت نے اس کا مقام بیان کیا، مالک یوم الدین، مولا تو روز جزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، جس دن نیکوں کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، بروں کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن کا مالک بھی میرے مولا تو ہے۔ جس دن جزا دی جائے گی، ہر انسان ہر جاندار کو اس کی جزا دی جائے گی، اس دن کا مالک تو ہے۔ اور چوتھی آیت نے اس کا تعلق بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور آگے چلیے، جب یہ 4 باتیں ہو جائیں تو سورۃ فاتحہ بتاتی ہے اب مانگ جو مانگنا ہے۔ تو ہم نے رب سے کیا مانگا، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دے، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دے۔ وہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ عرض کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مولا جن پر تو نے انعام کیا ہے ان کا رستہ سیدھا ہے، ان کے رستے پہ ہمیں چلا دے۔ انعام والے کون سے ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا عرض کرتے ہیں مولا نبیوں پر تیرا انعام ہوا، ان کا رستہ سیدھا ہے، ہمیں ان کے رستے پہ چلا دے۔ صدیقین پر تیرا انعام ہوا، ان کا رستہ سیدھا ہے، ہمیں ان کے رستے پہ چلا دے۔ اور شہداء کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، ان کا رستہ سیدھا ہے، مولا ان کے رستے پہ چلا دے۔ اور صالحین پر تیرا انعام ہوا ہے، ان کا رستہ بھی سیدھا ہے، مولا ہمیں ان کے رستے پہ چلا دے۔ آگے پناہ مانگتے ہیں، مولا ہمیں غیر المغضوب علیہم، مالک و مولا ہمیں جن پر تیرا عذاب ہوا ہے ہمیں ان کے رستے سے بچا، جن پر تیرا عذاب ہوا ان کے رستے پہ ہمیں نہ چلا بلکہ ان کے رستے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور ولضالین، فرمایا جو عرض کی مالک و مولا جو بھٹک گئے، جو بہک گئے، جو رستہ بھٹک گئے، ان کے رستے سے بھی ہمیں بچا لے۔ مولا ہمیں رستہ دکھا اور رستہ اس رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح معنوں کے اندر رب کی بارگاہ میں مانگنے کی اور التجا کرنے کی توفیق و ہمت